اسکائپ از گاڈ سینڈ۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ وہ چلتے پھرتے کسی بھی وقت دادا سے اسکائپ پر بات کر لیتی تھی، انہیں دیکھ لیا کرتی۔ موبائل کے ذریعے اس نے دادا کو اپنی جماعت اور یونیورسٹی دکھائی تھی، اور کلاس میں اس کے ہم جماعتوں نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا۔ اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے تھے کہ پھولے نہیں سمائے تھے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ امرا، سب وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائیں جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھیں، اور یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں کہ ان کی عمر کو بالائے طاق رکھ کر انہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی تھیں جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا تھا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹاف کو ان سے بہت زیادہ توقعات تھیں، اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی۔ دادا آپ بھی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کوئی کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے مسز ریچل سے بھی پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر وہ کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصلی چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے ہی دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد اپنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مقصد کو پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ دادا سن کر متاثر تو ہوئے، پر اتنے نہیں کہ مانچسٹر آ کر مسز ریچل کے ہم جماعت بن جاتے۔ پھر اس کی سالگرہ آ گئی۔ سادنا نے کیک بنانے کا وعدہ کیا۔ ویرا نے فی الحال ایک سرخ رنگ کا ربن اس کی کلائی میں باندھ دیا اور ایک اپنی کلائی میں، کہ دونوں کو یاد رہے کہ ایک نے گفٹ لینا ہے اور دوسرے نے دینا ہے۔ اینون نے بھی اپنا علامتی چپ کا تالا کھولا اور اسے جاپانی گیت گا کر وش کیا۔ نشست گاہ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح ہل ہل کر گیت گاتی وہ ان 3 خواتین کو حیران کر رہی تھی۔ لیڈی مہر اسے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے دیکھتی رہی۔ جب وہ گا چکی تو لیڈی مہر نے پرزور سر ہلا کر کہا، اب تم مجھے رات کو ایسے ہی گیت سنایا کرنا۔ مجھے خیال پہلے کیوں نہیں آیا کہ تم سے جاپانی گیت سنے جائیں۔ این نے خوشی سے سر ہلا دیا کہ ضرور، اور امراہ کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا کر وہ امراہ کو دعائیں دینے لگی، جس پر امراہ فدا سی ہو گئی، کیونکہ آج تک یہ سب اس کے لیے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ لیڈی مہر نے رات کے ڈنر کے اہتمام کا امراہ سے وعدہ کیا، اور یونیورسٹی میں رنگ برنگے پھول لیے کوئی اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنی کلاسز لے چکی تھی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی حدود سے نکل ہی رہی تھی کہ آلیان ایک دم سے اس کے آگے آ گیا۔ شاید وہ بھاگتا ہوا آیا تھا۔ یہ لو، وقت تمہیں زندہ رکھے۔ وقت مجھے زندہ رکھے؟ وہ ذرا نہ سمجھی بلکہ ہنس دی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تمہاری سالگرہ ہے نا آج، تو میں تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ جسے وقت زندہ رکھتا ہے اس کی عمر ہزاروں سال صدیاں ہوتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے خود کو خود ہی بتا دیا۔ اسے لگا اس کی تعریف کی گئی ہے۔ میری سالگرہ کا کس نے بتایا پاگل؟ اوہ، سادنا نے، فون آیا تھا اس کا، کیک بنانے کی ترکیب پوچھ رہی تھی مجھ سے۔ آخر یہ برطانوی لوگوں کو گھر میں بیکنگ کرنے کا جنون کیوں ہے؟ سادنا ہندوستانی ہے، اس نے اطاعت گزار بچوں کی طرح ایسے کہا کہ اسے برا نہ لگے۔ امراہ نے اس کے لائے ہوئے گلدستے میں سے جو کسی باغ سے توڑے لگتے تھے سفید، نیلے، سرخ پھول چن لیے اور پیلے پھول اسے واپس کر دیے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھنے لگا۔ دونوں اب یونیورسٹی کی محراب کے نیچے کھڑے تھے۔ سامنے آکسفورڈ روڈ اپنے تاریخی حسن میں لپٹی رواں تھی۔ یہ واپس کیوں کیے؟ آلیان کو برا لگا۔ پیلے پھول کسی کو نہیں دیتے، یہ ناپسندیدگی اور نفرت کی علامت ہوتے ہیں۔ ہم بہت اچھے دوست نہ صحیح، ایسے دشمن بھی نہیں ہیں کہ مجھے میری سالگرہ کے یہ دن یہ پھول دیے جائیں۔ اور نفرت، ناپسندیدگی کی علامت یہ پھول؟ وہ حیران ہوا، بلکہ ایسے جیسے اسے برا لگا۔ ہاں بالکل،
उसे भी तो पीले फूल देना बुरा लगा था ना। तुमसे किसने कहा ये अमराहा? उसने सीने पर हाथ बांध लिया और अमराहा को देखने लगा, बिल्कुल किसी फ़लसफ़ी के अंदाज से जो लोगों की कम अक्ली पर मातम करता फिरता है। क्या मतलब है तुम्हारा कि किसने कहा? अब यूनिवर्सिटी की तारीखी महराब के नीचे एक नई क्लास लगी थी। तुमसे ये किसने कहा कि ये नफ़रत और नापसंदीदगी की अलामत है? सबको मालूम है ये। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसे ये जता रही हो कि तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं मालूम। अफसोस, वैसे तुम बड़े मास्टर माइंड बनते हो अफलातून कहीं के। सब कौन? उफ, ये सारी दुनिया। सब और कौन? एकदम से अमराहा के तासुरात में गुस्से और कोफ्त का ग्राफ बढ़ने लगा। आलियान ने पूरे दिल से कहा लगाया, तुम इतनी सतही हो अमराहा, या तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान देती रहती हो जो नफ़रत और इंतशार के मौजिद हैं, जो हमेशा कुदरत के कवानीन में घुसते हैं और पूरे दिल से इन कवानीन में रद्दो बदल कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो एक फूल भी खुद नहीं बना सकते, लेकिन इसी फूल को नापसंदीदा, काबिल नफ़रत बना देते हैं। ये अलामत आखिर क्या चीज़ होती है? ये फूल है अमराहा, सिर्फ फूल। अगर ये इससे ज़्यादा कुछ और है भी तो वो ये कि ये अपने वजूद में कामिल है। ये ख़ुद को खुद ही मुकम्मल करता है। इसका खिलता हुआ रंग देखो कितना कामिल है। ये अपने रंग में ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, एक जैसा। इसकी पंखड़ियाँ कितनी नरम और मुलायम है, कितनी जाज़िब नज़र। कोई मिलावट नहीं इनमें। दुनिया की बेहतरीन फैक्ट्रियों में बनने वाला रेशम भी जितना मुलायम नहीं होगा जितना ये ज़मीन के वजूद से निकल कर हुआ है। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं। दाद दो कुदरत को, तारीफ़ करो कुदरत की। उल्टा तुम इसे नापसंदीदा अलामतें दे रही हो। तुमने इसकी खूबसूरती पर गौर नहीं किया और उसे नापसंदीदा जान लिया। अपनी तख्लीक में ये फूल किसी से कम नहीं, कायनात की किसी शय से भी। ये अपने मुकाम पर बादशाह है। इसके सर पर ताज है इसकी तख्लीक का कि तुम्हारी तख्लीक जैसी होनी मकसूद पाई थी तुम वैसे ही हो। ये किसी भी तरह हेच नहीं, इसमें कोई कमी नहीं। कमी है तो उन दिमागों में जिनमें ये फतूर पैदा होता है। कोई फूल, कोई रंग, कुदरत की बनाई हुई कोई चीज़ काबिल नफ़रत नहीं होती। ये ख़तबी लोगों की बातें हैं। सर उठाकर आसमान को देखा। अगर सारी दुनिया इस आसमान को कोई फजूल और बकवास सी अलामत दे देगी तो तुम उसे भी बुरा मनाने लगोगी। वसी समंदर, नीली झीलें, सब्ज़ और सफ़ेद पहाड़ कितने कामिल हैं। अगर उन्हें भी अलामतें दे दी गईं तो क्या नफ़रत करने लगोगे इन सब से भी? तुम वो सबक क्यों पढ़ रही हो जो दुनिया के मखबूतुल हवास लोगों ने गायब दिमागी में लिखा है? कुदरत के ख़िलाफ़ जाकर लिखा है, कुदरत को हिच करने के लिए लिखा है। अमराहा की सारी ज़िंदगी पीले फूल को नफ़रत की अलामत समझते गुजर जाती अगर अब भी उसे ये सब ना बताया जा रहा होता। आखिर उसने आज तक ये बात खुद क्यों ना सोची? दिमाग तो उसके पास भी था ना। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फूल के दो ताजरों के कारोबारी हसद का नतीजा है ये सब। एक ताजर के पास पीले फूल होंगे और वो कारोबार में बहुत तरक्की कर रहा होगा। इसके पीले फूलों का बाग तेज़ी से फल फूल रहा होगा। दूसरे के बाग के रंग कोई और होंगे। चलो सुर्ख लगा लो। अब सुर्ख फूल के मालिक ने ये सोचा होगा कि सुर्ख फूल को किसी ऐसे जज्बे के साथ जोड़ दिया जाए कि रातों रात इसकी मांग में इजाफा हो जाए और अपने कारोबारी हलीफ के फूलों को किसी ऐसे जज्बे से मुंसलिक कर दिया जाए कि लोग उसे लेना पसंद ही ना करें। और फिर इसने ये किया और वो ऐसा करने में कामयाब हो गया। देखा तुमने कैसे मेरे हाथ में मेरे फूल वापस कर दिए, वही फूल जो मुजस्सम शाहकार है। अमराहा ने इसके हाथ से फूल वापस ले लिया और तेज़ी से बस की तरफ भागी जिसमें बैठकर उसे जाना था। आलियान उससे चंद कदम दूर था। ये बात तुम्हें किसने बताई है आलियान? बस की खिड़की से सर निकालकर उसने फूलों की तरफ इशारा करके पूछा। मैंने ख़ुद को खुद ही बताई है, आलियान ने तेज़ आवाज़ में और हंस कर कहा। बस दूर चली गई थी लेकिन वो वहीं खड़ा बस की गुजरगाह को देखता रहा। रात के डिनर का एहतमाम ठीक ठाक था। दादा को ऑनलाइन देखकर उसने साधना का बनाया हुआ केक काट लिया था। लेडी महर ने उसे यूनिवर्सिटी की तस्वीर वाला क्रॉस बैग दिया। साधना ने पाजेबे और एनोन ने हाथ से बनी हुई एक छोटी सी गुड़िया जो उसकी मामा ने उसके बैग में 1 दर्जन से ज़्यादा रख दी थी
کہ یونیورسٹی میں اسے جو جو اچھا لگے انہیں دیتی جائے۔ یہ گڑیا اینون نے لیڈی مہر، ویرا اور سادھنا کو بھی دی تھی۔ امرہا نے اس گڑیا کو یونیورسٹی بیگ کی اوپری سطح پر لگا لیا۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اینون اسے پسند کرتی ہے، تو اب وہ ان لوگوں میں گرنے لگی تھی جو اسے پسند کرتے ہیں، اس کی ہر خامی اور خوبی کے ساتھ۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی سالگرہ نہیں کی تھی کیونکہ اسے اپنی دنیا میں آنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے یہ سوچ کر ہی کوفت ہوتی تھی کہ وہ آج کے دن پیدا ہوئی ہے۔ ایک ایسی تاریخ جسے دادی سال میں کتنی بار دہراتی تھیں کہ اس دن یہ ہوئی تو یہ ہوا، وہ ہوا۔ اس نے سادھنا کو ایک بار ایسے یہ سب بتایا تو وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لیکن تم تو مسلمان ہو امرہا، اور مسلمانوں میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ امرہا اسے کیا بتاتی کہ اب مسلمانوں میں بھی کیا کیا ہونے لگا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسلمان خاندان آباد تھا، مجید بھائی تھے، اسکول میں پڑھاتے تھے اور اپنا ٹیوشن سینٹر بھی چلاتے تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تو نوکری سے نکال دیا، پھر اسی مہینے ان کے ٹیوشن سینٹر میں آگ لگ گئی اور پھر چند دنوں بعد ہی ان کے مکان کی چھت گر گئی۔ سب نے کہا بہو سبز قدم ہے، لیکن ان کی ماتا اور وہ آگے سے ہنستے رہے، کہتے جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ 2-3 سال برابر ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرے کہ یہ سب ان کی شادی کے بعد ان کی بیوی کے قدموں سے ہوا ہے۔ وہ سب سے یہی کہتے رہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا کہنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ سادھنا آتش دان کے قریب بیٹھی آریان کے موزے بن رہی تھی اور بہت مدلل انداز سے اسے سب بتا رہی تھی۔ اس کے پاس سادھنا کے اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان ایسا نہیں سوچتے۔ اس کا جواب اس کی دادی، اس کی ماں اور خاندان کے باقی لوگوں کے پاس تھا۔ وہی بتا سکتے تھے، قرآن و حدیث میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا، پھر وہ کہاں سے سیکھ کر یہ سب کہتے اور کرتے ہیں؟ اور یہ سب کرتے ہوئے کیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ان کے کہے ایک ایک لفظ کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ جو کہا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تب وہ کون سا جواب گھڑ کر دیں گے؟ یہی کہ وہ کم عقل اور انجان تھے، اور ان کے جواب کو درست نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو کلام پاک پڑھتا ہے نہ وہ کم عقل ہوتا ہے اور نہ انجان رہتا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے تو۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا نفسیاتی ڈاکٹر؟ میں فریشر فلو کا شکار ہوں، جلد سے جلد ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ نیا اسٹوڈنٹ یعنی فریشر؟ اوہ، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں، پرسکون رہیں، وقت اس فلو کو نارمل کر دے گا۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو مانچسٹر یونیورسٹی اور شہر کا جو بخار چڑھا تھا، وقت نے اس فلو کو نارمل کر دیا تھا، اور کم و بیش سب نئے آنے والوں میں سے اس کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ ویلکم ویک کے بعد انہیں گاہے بگاہے یہ اصطلاح اپنے سینئرز اور پروفیسر سے طنزاً اور مذاقاً سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ شروع میں جب وہ مانچسٹر یونیورسٹی کا ایک چکر لگایا کرتی اور بلا وجہ ہی مختلف ڈپارٹمنٹ میں گھومتی پھرتی، تو دائم وغیرہ کا گروپ اسے بہت سنجیدگی سے کہا کرتا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ٹھیک ہو جاؤ گی، یوں نہیں بھاگی نہیں جا رہے، 2 سال ہیں تمہارے پاس، آرام سے ایک ایک پروفیسر، اسٹوڈنٹ، ڈپارٹمنٹ، گارڈن، درخت، لائبریری، میوزیم گھوم پھر کر دیکھ لینا۔ اتنی سنجیدگی سے کی گئی اس نصیحت کے باوجود وہ ہفتے میں 2 بار تو ضروری یونی میوزیم جاتی، فارغ وقت ملتا دوسرے ڈپارٹمنٹس اور باغ دیکھتی رہتی۔ لیکن اب چونکہ اس فلو کے اثرات زائل ہو چکے تھے تو اب اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی چلی جاتی تو بڑی بات لگتی تھی۔ جب اسے اسائنمنٹ ملتی اس کی جان پر بن جاتی، اسے لگتا اس سے اسائنمنٹ نہیں ہوگی اور اسے یونی سے نکال دیا جائے گا۔ فی الحال ابھی تک نکالا تو نہیں گیا تھا، لیکن وہ اس نکالنے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی۔ ایسے وقت میں پڑھائی ایک اژدہا بن جاتی جو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کتاب اور ونیلا کوک نظر آتی۔ لائبریری کی طرف آمد و رفت ایسے ہو گئی جہاں جیسے بنے بنائے اسائنمنٹ مل رہے ہوں۔ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہی سوال کیا جانے لگا، اسائنمنٹ مکمل ہو گئی؟ زیادہ تر نام میں سر ہلاتے نظر آتے۔ امرہا کی کل ملا کر 6 اسائنمنٹس تھیں، 4 پر وہ کام مکمل کر چکی تھی، 5ویں پر کام مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، جو جان ملٹن کی لاس پیراڈائز کے کردار مائیکل، رافل اور شیطان کے تجزیے پر مشتمل تھا۔ جان ملٹن کے کرداروں کو پڑھ لینا کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کہاں ان کے تجزیے لکھنا۔
جسے اچھی طرح اس پوئم کی ہی سمجھ نہیں آئی تھی وہ اچھی طرح اس پر کام کیسے کر سکتی تھی. یعنی اچھی طرح کام کرنے کے لیے اسے معمول سے زیادہ محنت کی ضرورت تھی. اسائنمنٹ مکمل کروانے اور جمع کروانے کے اس دورانیے میں یونی کے ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر اسے ایسا لگتا جیسے اس بیچارے کا کچھ کھو گیا اور وہ پوری جان لگا کر اسے تلاش کر رہا ہے، یا ایک وزنی پتھر ان کے سروں پر لٹک رہا ہے جو کسی بھی وقت سر پر آ کر گر سکتا ہے. اس دوران اگر کوئی فضول گپے ہانکتا کہیں نظر آ جاتا تو اس پر جی بھر کر رشک آتا، کیونکہ وہ قابل لائق فائق اسٹوڈنٹ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر چکا ہوتا. اسے دیکھ کر یہ عہد کیا جاتا تھا کہ جلد ہی ہم خود کو اتنا لائق فائق بنا لیں گے کہ دوسرے ہمیں دیکھ کر رشک کیا کریں گے، اور یہ عہد پھر بس دہرائے ہی جاتے، اپنائے نہ جاتے. اگلے سیمسٹر اور پھر اس سے اگلے سیمسٹر اور پھر یوں ڈگری مکمل ہو جاتی اور عہد دھرا کا دھرا رہ جاتا. آخر عہد اسی لیے تو کیے جاتے ہیں. امراح کو ہر حال میں اپنی کارکردگی بہتر کرنی تھی. اسے انگلش لٹریچر اور لسانیات میں ماسٹرز کرنا مشکل لگ رہا تھا، بلکہ بہت مشکل. لیکن وہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو دیکھتی تو سوچتی کہ یہ بھی تو تندہی سے پڑھ رہی ہے نا، تو اسے بھی پڑھنا تھا کیسے بھی کر کے. 75% تو اسے ہر حال میں پہلے سیمسٹر میں لینے ہی تھے. یونی میں اس کی پہلی کلاس تھی. سر ربرٹ نے کلاس میں آ کر اپنا تعارف کرایا اور ان سب کے ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ رکھ دیے. کارڈ پرپل رنگ کے تھے جن پر سفید رنگ سے فرسٹ سیمسٹر، فرسٹ ڈے، فرسٹ کلاس لکھا تھا اور کونے میں سر ربرٹ کے دستخط تھے. اس پر آپ سب اپنا نام، اپنا تعارف لکھیں اور یہ بھی لکھیں کہ آپ 100% میں سے کتنے فیصد کا چیلنج خود کو دیتے ہیں. اسی چیلنج پر اپنا موٹو بھی لکھیں اور کارڈ مجھے واپس کر دیں. سب نے کارڈز لکھے اور پھر باری باری سر ربرٹ نے کارڈ پڑھنے شروع کر دیے. جس کا کارڈ پڑھتے وہ کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ ہلا کر سب کو ہائے کہتا. یہ عربی کس نے لکھی ہے؟ امراح نے گردن گھما کر ایک نظر کلاس پر ڈالی. کلاس میں عربی اسٹوڈنٹ تو موجود تھا، پر وہ کھڑا ہوا، نہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ عربی اس نے لکھی ہے. امراح کھڑی ہو گئی. یہ اردو ہوگی سر. امراح نے کارڈ کی طرف اشارہ کیا. سر ربرٹ نے کارڈ کا رخ اس کی طرف کیا کہ وہ پہچان لے. جی یہ میرا ہی کارڈ ہے، لیکن مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی. سر ربرٹ نے مسکرا کر نرمی سے کہا. آپ ہی نے تو کہا ہے سر، یہ ہمارا پہلا تعارف ہے اور میری مادری زبان میرا پہلا تعارف ہے اردو. مجھے اپنے پہلے تعارف کے لیے اردو کا استعمال ہی کرنا چاہیے تھا نا سر؟ ہاں کیوں نہیں. اور اب یہ کارڈ تم ہی پڑھ دو. میں معذرت چاہتا ہوں، میں فرینچ اور اٹالین جانتا ہوں، اردو نہیں. دادا نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی نئی کلاسز میں وہ اپنا تعارف پہلے اردو میں کرائے گی، پھر ترجمہ کر کے انہیں انگلش میں اپنے کہے کا مطلب سمجھائے گی. دادا نے اسے بار بار یہی کہا تھا کہ زندگی میں سب کرنا، لیکن اپنی زبان کو دوسرے نمبر پہ لانے کی گستاخی نہ کرنا. دنیا میں وہ قومیں بے مثال ترقی حاصل کرتی ہیں جو اپنی قومی زبان کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتی. پھر وہ عرش ہو یا فرش، ہر جگہ ان کے نام کے جھنڈے گڑے ہوتے ہیں. وہ کارڈ پڑھنے لگی. میں امراح ہوں. میرا ملک پاکستان ہے جس کے تاریخی شہر لاہور کی میں رہائشی ہوں. مجھے مانچسٹر یونیورسٹی کی پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اسکالرشپ دے کر یہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. مانچسٹر یونیورسٹی میری پہلی غیر ملکی درسگاہ ہے. میں نے یہاں آ کر پڑھنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. میری پہلی کلاس ویلکم ویک تھی جہاں مجھے یہ سکھایا گیا کہ اب مجھے اپنے کام خود کرنے ہیں. پڑھ کر وہ مسکرانے لگی. ویل آپ نے خود کو کتنے فیصد کا چیلنج دیا ہے؟ 75 کا سر. جتنے بھی کارڈ میں نے اب تک پڑھے انہوں نے خود کو 100% دیا ہے. آپ نے خود کو 75 کا کیوں دیا؟ کیا یہ کثر نفسی ہے؟ وہ ایسے مسکرانے لگے کہ سب نے بھی تو لمبی لمبی چھوڑ ہی دی تھی، تم بھی چھوڑ دیتی. یہ سب بہت ذہین ہوں گے، مجھے ذہین ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا. کندھے اچکا کر اس نے بڑی ساری معصومیت سے کہا کہ ساری کلاس ادائے معصومیت پر ہنس دی. آپ ذہین ہونے وقت کیوں لے رہی ہیں؟ سر ربرٹ نے شرارت سے اپنا سر کھجایا. مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت تنگ کرنے والی ہیں. میری بے وقوفی جاننے میں وقت لے رہی ہے سر. اس نے بھی بے وقوفی کی جڑ کو یعنی سر کو کھجا کر کہا. اس بار کلاس کے کہہ فلک شگاف تھے. مجھے ہر سیشن میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ملتا ہے. کیسا سر؟ جس کی بے وقوفی جاننے میں وقت لیتی ہے.
क्या कहूँ कि बरसात ने क्लास के दरो दीवार भिगो डाले। और आपका मोटो अमराहा? पाकिस्तान के बानी कहते हैं काम काम काम। मेरा भी यही मोटो है सर। नज़र ना लगे, क्या अंदाज था अमराहा का। आप किसी और का मोटो अपना रही हैं। मेरा ख्याल है आपको अपनी सोच को जहमत देनी चाहिए। सर मैंने खुद से ज़्यादा अक्लमंद शख्स का मोटो अपनाया है। आपका पहला तारुफ मुझे अच्छा लगा अमराहा। सर अबराट के इस जुमले को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे इसने कोई बड़ी मुहिम सर कर ली हो। ठीक है, उसे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी सोच को उजागर कर सकती थी और वाज़े भी। सर अबराट ने इसकी तारीफ़ की। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसे सराहा गया है, टोका नहीं गया। सर अबराट ने वो सब कार्ड संभाल कर अपने पास महफूज कर लिए थे। उनका कहना था कि वो अपने हर नए स्टूडेंट को ऐसे कार्ड्स की शक्ल में अपने पास संभाल कर रख लेते हैं और जब वो बूढ़े होकर रिटायर्ड हो जाएंगे तो वो इन कार्ड्स को निकाल कर अपने हर स्टूडेंट को याद किया करेंगे। इतनी सी बात सुनकर अमराहा की आंखें नम सी हो गईं। उसने बैठे बैठे सर अबराट को, जो वो मुश्किल 35 साल के लगते थे, बूढ़ा होते और यूनिवर्सिटी से रिटायर होते देख लिया और अपनी डिग्री को हाथ में लिए ख़ुद को यूनिवर्सिटी से रुखसत होते भी। उफ, कितने जज्बाती लोग हैं ना हम। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, बहुत अच्छे लोग हैं हम। सर्द और ठोस नहीं है, नरम और पुरजोश हैं। पहली क्लास के पहले वादे को अमराहा को हर सूरत पूरा करना था। वो ख़ुद को 75% का चैलेंज दे चुकी थी। उसे हर हाल में इस चैलेंज में कामयाब होना था। पढ़ाई और फिर जॉब, उसे लगता था वो एक रोबोट बन चुकी है। हर वक्त इसके दिमाग में मार्को और जॉनसन्स घूमते रहते। किताबों के बड़े बड़े पैराग्राफ इसके ख्वाबों में आते और वो उठकर बैठ जाती। लैपटॉप पर अपनी असाइनमेंट चेक करती कि क्या इसने ख्वाब में आने वाले पैराग्राफ को असाइनमेंट में शामिल किया है। अगर किया है तो ठीक किया है ना, अगर नहीं तो क्या करे क्या ना। वो अपने बेड पर काम करते करते सो जाती। आँख खुलती तो किचन में जाकर कॉफ़ी बनाती ताकि नींद ना आए और फिर से आकर काम करने लगती। जिस रात इसने सारा काम बमुश्किल मुकम्मल किया, इससे अगला दिन असाइनमेंट जमा कराने का आखिरी दिन था। नींद से बोझल अपनी आंखों को मसलते वो बस से यूनी के लिए निकली। बस में बैठी ऊँघने लगी और एक स्टॉप आगे चली गई। वहाँ उतरकर पीछे भागते हुए यूनिवर्सिटी आई। भागते हुए यूनी पार की और फाइल जमा कराने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। हर एक को जल्दी थी कि उसकी असाइनमेंट जमा हो जाए। एकदम से वो जहाँ की तहाँ रह गई। उसकी फ़ाइल कहाँ थी जो वह घर से तो लेकर ही निकली थी। वो इतनी अफरा तफरी में थी कि उसने अपने बाल भी ठीक से ब्रश नहीं किए थे, लेकिन उसे याद था कि वो मोटी फ़ाइल को घर से लेकर निकली थी। सारी यूनी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो कई रातों से नहीं सोई थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के बन चुके थे। सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था और आंखों की पुतलियाँ किसी एक चीज़ को ज़रा सी देर देखते रहने के बाद थकने लगती थी। उसका दिमाग मायूसा हो गया और वो जहाँ खड़ी थी वहाँ से उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई। फाइल कहीं नहीं थी। आंखों को मसलते, सर को थामे वो एक जगह बैठ गई और सोचने लगी कि फ़ाइल के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई। साधना को फ़ोन किया। उसने उसका कमरा, पूरा घर देख लिया, लेकिन फ़ाइल नहीं मिली। हत्ता कि वो घर से बस स्टॉप तक के रास्ते तक भी देखा। टप टप आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। उसे लगने लगा उसकी तालीम पर इसकी अपनी नहूसत का साया पड़ा है। वो बैठे बैठे दकियानूसी सी हो गई। आंखों के आगे उसने हाथ रख लिया कि कोई उसे ना देख सके। बहुत दिनों बाद उसका धाड़े मारने को जी चाह रहा था। अगर वो साथ साथ जॉब ना कर रही होती तो अब तक असाइनमेंट मुकम्मल करके दे चुकी होती। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी कि उसे ठीक से खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। उसे ऐसी ज़िंदगी की आदत नहीं थी, इसलिए भी वो तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पा रही थी। और दूसरे इसमें एक बुरी आदत थी कि वो काम को अगले दिन पर टालती रहती थी। वो चंद घंटे असाइनमेंट पर काम करती और ये सोचकर कि डेडलाइन के ख़त्म होने में अभी दिन है, अगले दिन पे काम छोड़ती। ये करते करते वो डेडलाइन के आखिरी घंटों तक आ गई। वो अपनी सुस्ती को लेकर रोने लगी। अगर वो भी बाकी सबकी तरह रात दिन लेकर किसी भी तरह कम से कम 2 दिन पहले अपनी असाइनमेंट जमा करवा देती तो अफरा तफरी में ये सब ना होता। उठकर उसने उस रास्ते को भी देख लिया था जिस पर से चलकर वो आई थी। अपने आंसुओं को साफ करके वो आलियान के डिपार्टमेंट गई। क्या हुआ अमराहा? उसकी शक्ल देखते ही वो हैरान सा हो गया। मेरी असाइनमेंट नहीं मिल रही, शायद मैं बस में भूल आई हूँ। तो तुम रोती रही हो? उसके फिर से आंसू निकल आए। मैं फ़ेल हो जाऊँगी ना, मैं फ़ेल होना नहीं चाहती आलियान। वो खामोशी से उसे देखता रहा। किसने कहा तुम फ़ेल हो जाओगी? वो आंसुओं के रेले को अपनी आंखों के पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी।
وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کن الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھیں۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے کیوں روتی ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے، اس نے روئی روئی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز روند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بول رہی تھی۔ آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی امراہ، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم اتنی کم ہمت ہو۔ ہاں میں بہت کم ہمت ہوں، میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل ملی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کرا دی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟ کیونکہ وہ فائل اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی اور اس کی تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی، کہہ کر آلیان چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ فائل بس میں رہ گئی ہے، اور بھلا ٹرانسپورٹ میں رہ جانے والی چیزیں بھی کبھی کسی کو ملی ہیں۔ اس نے دھواں دار آواز کیے بغیر دل لگا کر رونا شروع کر دیا۔ آلیان واپس آ چکا تھا اور اس کے سر پر کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرانسپورٹ آفس جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں سے ضرور تمہاری فائل مل جائے گی۔ امراہ نے آلیان کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو پاگل ہو تم، اگر تم بس میں ہی بھولی ہو تو ضرور مل جائے گی، میرا یقین کرو۔ وہ کیوں میری فائل سنبھال کر رکھیں گے؟ اکثر اسٹوڈنٹس تمہاری طرح اپنی بہت سی چیزیں سب ویز، ٹرام اور بسوں میں بھول جاتے ہیں، کیفے، ریسٹورانٹ اور سینما میں بھی ان کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں۔ میں نہیں مانتی کہ ایسا ہوتا ہوگا۔ ہاں ایسا تب نہیں ہوتا جب ہم ان چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گم ہو جانے والی چیزیں ہمیشہ گم ہی رہتی ہیں جب تک انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ برا نہ ماننا، یہ تمہارا کنٹری نہیں ہے جہاں تم کچھ بس میں بھول جاؤ تو تمہیں واپس نہ ملے۔ تمہیں اتنے تنفر سے میرے ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ امراہ نے فائل کے گم ہو جانے کا غصہ اس پر اتارا۔ میں نے تنفر سے ذکر نہیں کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ مجھے نہیں جاننی کوئی حقیقت۔ جو لوگ تلخ حقیقتیں جاننے کی کوشش نہیں کرتے انہیں بدلنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، ساری اہلیت تم لوگوں کے پاس ہی ہے، ہم سب ناکارہ ہی ہیں، رہنے دو ہمیں ناکارہ۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ تم ایسے ناراض ہو، تم ایسی باتیں بھی نہیں کر رہے کہ میں خوش ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ دائم کے پاس جا رہی تھی۔ میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں امراہ، آلیان نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ دائم کے پاس آئی، اس نے اسے ٹرانسپورٹ کے آفس میں جانے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے دائم تو جانے سے رہا، اسے ہی جانا تھا۔ اس میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک چلی جاتی اگر ٹرانسپورٹ کے آفس سے بھی نہ ملی۔ اس خیال کو سوچ سوچ کر وہ دہل رہی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ مین گیٹ سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی تو اسے آلیان کی آواز سنائی دی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیزی سے سائیکل چلاتا اس کے پاس آ رہا تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ یہ لو، مل گئی۔ اس نے فائل اس کے آگے کی۔ فائل کو ہاتھ میں لے کر بھی امراہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ کہاں سے ملی؟ ٹرانسپورٹ کے آفس سے۔ اگلی بار فائل پر اپنا نام، فون نمبر اور ایڈریس ضرور لکھنا۔ اگر تم نے پہلے سے ہی لکھا ہوتا تو تمہیں اب تک یہ مل چکی ہوتی۔ تیز سائیکل چلانے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ امراہ اسے دیکھنے لگی۔ دائم کی طرح اسے نہیں کہا کہ وہ جائے اور اپنا کام خود کرے۔ وہ گیا اور اس نے اس کا کام کر دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ فائل جمع کرانے چلی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا انداز ٹھیک نہیں تھا آلیان سے بات کرنے کا۔ جب ہم ہارے ہوئے، دکھی یا مایوس ہوتے ہیں تو ہم اتنے بد مزاج کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارا سارا اخلاق کہاں رخصت ہو جاتا ہے؟ ہم روتے ہیں تو ہم باقی سب ہنستے ہوئوں کو کیوں رولانا چاہتے ہیں؟ اسائنمنٹ جمع کروانے کے بعد امراہ آلیان کو ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ اسے نہیں ملا۔ وہ جا چکا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تو اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ اس کی فائل نہ ملتی تو وہ ایسے ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی رہتی۔ یہ کمزور اعصاب ہونے کے مالک ہونے کی نشانی ہے، اور بلا شبہ یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔